یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کے یہ ایام بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور اگر ہم ان ایام کا صحیح طرح احاطہ کر لیتے، انہیں سمجھ لیتے، تو ہم دائم الصوم بن جاتے، لیکن ہمارے اعمال اتنے کمزور ہیں، ہماری معرفت اتنی کم ہے کہ نہ تو ہم دائم الصلاۃ بن سکے، نہ دائم الصوم بن سکے۔ لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب ایک شخص بہت زیادہ رو رو کے فریاد کر رہا تھا خانہ کعبہ کی دیوار پکڑ پکڑ کے، پالنے والے میرے گناہ زیادہ ہیں کہ تو معاف نہیں کر سکے گا، تو چوتھے امام وہاں پہ موجود تھے، طواف کر رہے تھے، تو فرمایا کہ وائے ہو تجھ پہ، تو اپنے گناہ کو رحمت پروردگار سے بڑا سمجھتا۔ تو اس لیے کبھی بھی ہم امید نہ چھوڑیں کہ پروردگار عالم جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا، وہ تو ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ پروگرام روح رمضان کے سامنے آپ کے سامنے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، اور مکتب امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے لیے خاص دعا گو ہوں کہ انہوں نے یہ اتنی پیاری محفلیں ہمارے لیے سجائیں اور ان پروگرامز کا انعقاد کیا تاکہ ہم سب کی اصلاح ہو سکے، ان ایام میں ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں، اس لیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لگایا ہوا وہ کیمپ ہے جو سال میں ایک مرتبہ لگتا ہے، ماہ رمضان کے ایام میں۔ اس سے ہم اپنی روح کو نکھارنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے نفس امارہ سے لڑ کے اپنے روح کو طاقتور بناتے ہیں۔ تو بہرحال ہم نے ایک تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا کہ وقت نزا بھی روح اور بدن میں جو کشمکش ہوگی اسی کی وجہ سے روح نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے، کہ انسان جو دنیا میں رہنا چاہتا ہے وہ بدن کو نہیں چھوڑتا، اور روح جو ہے وہ اللہ کے پاس واپس پرواز کرنا چاہتی ہے، اسی کشمکش کی وجہ سے انسان تکلیف میں ہوتا ہے اور اس کو وقت نزا بہت زیادہ اذیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی بہت پیارا جملہ فرماتے ہیں کہ اپنے بدن کو اتنا نہ سنوارو، اس لیے کہ اسے تو خاک میں مل جانا ہے، اگر سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، اس لیے کہ اسے پروردگار کی بارگاہ میں جانا۔ ہماری کتنی سجاوٹ ہے اپنی روح کے لیے، روح کو طاقتور بنانے کے لیے ہم کون سی کوششیں کرتے ہیں، کتنی زیادہ محنت کرتے ہیں۔ ساری کوشش تو بدن کے لیے ہے، ایکسرسائز کر لو، اپنے وزن کم کر لو، یہ سجا لو، وہ کر لو، یہ کھا لو، لیکن بدن کے لیے سب کچھ ہے مگر روح کے لیے کچھ نہیں۔ تو بہرحال ہم نے ان ایام میں جو کوشش کرنی ہے وہ اپنے کردار کو، اخلاق کو بہتر بنانا ہے، اور ماہ رمضان اور ہمارے اخلاق کی یہ آپ کے سامنے سیریز چل رہی ہے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے غصے پہ کنٹرول اور برداشت۔ اور قرآن مجید میں جو بہت ہی پیاری آیت ہے کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ اور وہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، اللہ یحب المحسنین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی پیاری آیت ہے کہ غصہ جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہیے، اور ہمارے سامنے تاریخ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ مشہور تھا، لیکن ایک ہستی اور آئی سالوں کے بعد، صدیوں کے بعد، ان کا نام بھی موسیٰ تھا، لیکن ان کا لقب کاظم ہے، کہ جو نام تو موسیٰ ہے لیکن اپنے غیظ و غضب پہ قابو رکھنے والے ہیں، اور یہ اللہ کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے۔ اور بہرحال ائمہ طاہرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں سے جتنے بھی نام ہیں وہ اللہ کی خصوصیات ہیں اور اللہ کی پہچان ہے، ہر انسان میں کم از کم اللہ کی ایک خصوصیت ضرور ہونی چاہیے، تو چاہے وہ غصے کو کنٹرول کرنا ہو یا کوئی بھی چیز ایسی کہ انسان اپنے اندر وہ پیدا کرے اور اس پہ باقی رہے۔ تو اس لیے غصے پہ کنٹرول، بہرحال غصہ ایسی چیز ہے کہ جس کا آغاز تو دیوانگی سے ہوتا ہے اور اختتام شرمندگی پہ ہوتا ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب غصہ آئے تو انسان اسے کنٹرول کرے، اپنے آپ کو بتائے، اس لیے کہ نفس کے خلاف لڑنا ہی اصل میں جہاد اکبر ہے۔ تو جب ایک
غازی جب جنگ سے واپس لوٹے، رسول خدا جنگ سے واپس آنے والوں کا خود سے استقبال کر رہے تھے، تو ایک سپاہی کے کان میں فرمایا کہ تم چھوٹے جہاد سے واپس آ رہے ہو اور بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہو۔ بھائی یا رسول اللہ، میں نے جنگ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے والدین کو چھوڑا، اپنی اولاد کو، مال و دولت کو، ہر چیز کو چھوڑا، ایک جان ہی بچی تھی وہ بھی میں اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے نکل آیا، تو آپ کہہ رہے ہیں یہ چھوٹا جہاد ہے؟ تو فرمایا ہاں یہ چھوٹا جہاد تھا، اس لیے کہ جب تم ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے، تمہیں شہادت نصیب ہوتی، تو اس سے بڑا مرتبہ کوئی نہیں تھا، لیکن اب جب تم اپنے گھر واپس جاؤ گے، دنیا کی طرف جاؤ گے، دنیا داری اور یہ دنیا کی رنگینیاں، گناہوں کی رنگینیاں تمہیں اپنی طرف کھینچیں گی، ان سب سے بچ کے نکلنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کی خاطر گناہوں سے خود کو بچا کے رکھنا، احسن طریقے سے زندگی گزارنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان جنگل میں چلا جائے اور وہاں اکیلا رہتا رہے، ساری زندگی عبادت کرتا رہے، وہ جہاد اصغر ہے۔ اصل میں جو جہاد اکبر ہے وہ دنیا میں رہ کے خود کو گناہوں سے بچا کے رکھنا۔ تو بہرحال ایک بہت بڑا گناہ غصہ ہے، جسے ہم سمجھتے نہیں ہیں، غصہ حرام ہے، کہ انسان جو ہے وہ حرام کر رہا ہوتا ہے پھر بھی سمجھتا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے کون سا کوئی بہت بڑا مارکا کیا ہے کہ ہمارے پہ یہ مصیبت آ گئی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے زبان سے نکلی ہوئی کئی باتیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے پر انہی کا عتاب آ جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی اللہ کی طرف سے کبھی بھی اس طرح دنیا میں ایسے جو ہے وہ عذاب نہیں آتے، اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہماری زبان سے غصے میں چیزیں نکلتی ہیں، ہم جو لوگوں کا دل دکھاتے ہیں غصے میں، اور اب جیسے ماہ ایام، ماہ رمضان المبارک کے جو دن چل رہے ہیں، اس میں کہ بھوک لگ رہی ہے، غصہ آ رہا ہے، تو سڑک پہ بھی آپ اس طرح سے بیڈ لینگویج یوز کر رہے ہیں، یا گھر میں غصے کی وجہ سے آپ جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا، تو یہ صرف روزے کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یہ محض بھوک پیاس، اس کو کنٹرول کرنا ہی دراصل یہ جہاد اکبر ہے۔ اور غصہ جو ہے وہ بیسیکلی اس کو افراد سوال کرتے ہیں کہ اگر غصہ آ جائے تو اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے، تو بہت ہی اچھی چیز علماء نے بتائی ہے، معصوم علیہ السلام کے بھی اقوال مل جاتے ہیں ہمیں، کہ غصہ بیسیکلی شیطان مردود کا ایک ہتھیار ہے، کہ وہ جب تیر چلاتا ہے نا تو وہ اس وقت ہمیں غصہ آتا ہے، ہم اس کے قابو میں آ جاتے ہیں، تو شیطان کیونکہ آگ سے بنا ہے اور آگ کو بجھانے کے لیے پانی چاہیے، اگر ہم باوضو رہیں تو کبھی بھی ہمیں غصہ نہیں آئے گا، ہم برائیوں سے دور رہیں گے کہ ارے میں نے وضو کر رکھا ہے، تو کوشش یہ کریں گے اپنی زبان کو اور اپنے اس طرح سے ریئیکشنز کو کنٹرول میں رکھیں۔ اس کے باوجود بھی 3 افراد کا غصہ کرنا جائز ہے، ہماری شریعت کہتی ہے۔ پہلے والدین کا اولاد کے لیے غصہ کرنا، کہ وہ اس کی اصلاح کی خاطر، اس کی اچھائی کے لیے تربیت کرتے ہوئے اگر کبھی غصہ کرتے ہیں تو بہرحال یہ بالکل جائز ہے، تاکہ اس کی صحیح طریقے سے اصلاح کی جا سکے۔ اور بہرحال ہمیں احادیث میں بھی سنا ہے کہ باپ کے غصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی ہے، باپ کی ناراضگی جو ہے باپ کو کبھی ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ عموماً والد جو ہے وہ بہت کم ناراض ہوتے ہیں، عموماً عورتوں کی عادت ہوتی ہے، بولتی رہتی ہیں، ناراض ہوتی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں، لیکن اگر باپ غصے میں آ جائے، ناراض ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی ناراض ہے، کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی جو ناراضگی کا سبب بنی، فوراً معافی مانگیے۔ دوسرے، اگر استاد اپنے شاگرد کے ساتھ غصہ کرتا ہے تو تب بھی وہ اس کی اصلاح کے لیے ہے، اس کو سکھانا ہے، معاشرے کا فرد اچھا بنانا ہے، تو اس وجہ سے اگر ناراض ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تیسرا، اگر کوئی افسر اپنے ماتحت پہ غصہ کرے تو بھی اس کو سدھارنے کے لیے ہے، کہ وہ اگر لیٹ آتا ہے یا کام میں سستی کرتا ہے اور لاپرواہی سے کام کرتا ہے، تو بہرحال اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ علی مرتضیٰ علیہ السلام کے 18 بیٹے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کا مقام کچھ الگ ہے، کہ مولا کو سب سے زیادہ جو ہے وہ امامان حسنین کریمین علیہ السلام کے بعد مولا عباس کا تذکرہ بہت زیادہ، تو باقی بیٹے بھی علی مرتضیٰ کے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، لیکن مولا عباس کا اتنا تذکرہ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں بھی غضب کی بات تھی، جہاں پہ غصہ آنا چاہیے تھا، وہاں پہ حضرت عباس نے خود کو کنٹرول کیا اور صبر سے کام لیا، برداشت کیا، کہ کبھی بھی غصے کا اظہار نہیں کرتے، اور یہ اس کی بہت بڑی مثال میدان کربلا میں ہے۔ اگر چاہتے تو مولا اکیلے ہی پوری فوج اشقیاء کے لیے کافی تھے، لیکن جہاں حسین ابن علی نے فرمایا کہ نہیں عباس اپنی تلوار مجھے دے دیجئے، صرف پانی لانے کی اجازت ہے، جناب عباس جو پوری یعنی شب عاشور اس طرح منصوبہ بناتے رہے کہ علی اکبر کے ساتھ بیٹھ کے کہ اے علی اکبر، کل پوری فوج اشقیاء کو ہم دونوں ہی دیکھ لیں گے،
اور میں اکیلا سارے لشکر کو ختم کر دوں گا اور ہم کل مولا کو زحمت نہیں دیں گے. لیکن جب مولا نے تلوار مانگ لی تو حضرت عباس نے بالکل سوال نہیں کیا. تو جہاں اپنے غضب پہ قابو رکھتے ہیں اور اپنی مرضی نہیں دیکھتے کہ بھئی مجھے کیا پسند ہے، اور مولا کے آگے جانتے ہیں کہ حجت خدا ہے، چوں چرا نہیں کرتے. اور یہاں تک کہ علی مرتضیٰ کے جنازے میں بھی جب مولا کی اپنی وصیت تھی کہ صرف حسنین جو ہے وہ جنازہ لے کے جائیں گے، اگلی طرف سے چارپائی خود ہی اٹھے گی، جو تابوت تھا مولا کا 2 افراد خود ہی اٹھا دیں گے، اور پیچھے سے ایک کونا امام حسن مجتبیٰ اٹھائیں گے، دوسرا حسین ابن علی. تو حضرت عباس گھر میں ہی رہے. آپ نے گریہ تو فرمایا، لیکن جہاں بابا نے وصیت کر دی مولا ڈٹے رہے اور صبر کیا. حضرت امام حسن مجتبیٰ پہ تیر برسے ان کے لاشے پہ، لیکن مولا نے صبر کیا. چاہتے تو تہس نہس کر سکتے تھے، برداشت کیا مولا نے کہ نہیں، جہاں اجازت نہیں ہے، حجت خدا موجود ہے، اگر وہ اجازت نہیں دے رہے تو پھر میں بھی خاموش رہوں. اس وجہ سے حضرت عباس نے جتنی زیادہ صبر اور شجاعت سے کام لیا کہ اتنے بہادر ہوتے ہوئے بھی یعنی غصے کا اظہار نہیں کرتے. اور یہاں تک کہ جناب امیر کا اور بھی ایک جملہ بہت ہی پیارا ہے کہ وہ مرد نہیں جسے غصہ نہیں آتا، لیکن وہ مومن نہیں جو اسے پی نہیں جاتا. یعنی غصہ کرنا مرد کی شان ہے، لیکن مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اسے پی جائے. تو بہرحال جہاں غیرت کا معاملہ ہوتا ہے، جہاں دین اسلام کا معاملہ ہو، جہاں اس طرح کی چیزیں ہوں جو شریعت جہاں اجازت دے، وہاں غصہ کر سکتے ہیں، وہاں جائز ہے. ہر مقام پہ ہم خاموش نہیں رہ سکتے. جہاں حق کی بات ہو وہاں پہ خاموش نہیں رہنا چاہیے. حق کی خاطر تو جناب سیدہ نے بھی قیام کیا، جناب زینب کبریٰ نے، کہ اگر حجت خدا کو بولنے کی اجازت نہیں ملی تو بیویوں تک نے قیام کیا. تو ایسے موقع پہ جو ہے وہ ضروری ہے. بہرحال غصہ جو ہے پھر بھی اپنی اولاد کو اگر صحیح ٹرین کرنا ہے تو ہم اپنے کردار سے ٹرین کریں. بچے کو بتایا نہیں کرتے کہ آپ کو ایسے نہیں کرنا اور ایسے کرنا ہے. بچہ جو ہوتا ہے وہ والدین کو آئیڈیلائز کرتا ہے، جیسا وہ دیکھتا ہے ویسا ہی ان کو دیکھ دیکھ کے بن جاتا ہے. وہی اوصاف، وہی کوالٹیز، وہی صلاحیتیں بچے کے اندر آتی ہیں. تو ان کو بس زیادہ پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بہتر طریقے سے، کہ جو آپ کو نہیں ملا آپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں، اور بچے جو ہے وہ بہتر طریقے سے معاشرے کا فرد بنتے ہیں. تو لیکن یہ غصہ جو ہے اس پہ کنٹرول رکھیے. پھر بچے، والدین کئی دفعہ شکایت کرتے ہیں ہمارے بچے بہت چیختے ہیں، اونچی آواز سے آگے سے جواب دیتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں آپ بھی اونچا بولتے ہوں گے جو بچے نے اونچا بولنا سیکھا. اگر بچے کو آپ کسی بات کی سزا دینا چاہتے ہیں تو ان سے کوئی ان کی پسندیدہ چیز تھوڑی دیر کے لیے لے لیجیے، بجائے اس کے کہ آپ اونچی اونچی اس کے ساتھ کلام کریں، اپنی آواز کو بلند کریں. اور جب آواز بلند ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، تو آپ بیڈ لینگویج بھی یوز کرتے ہیں. تو یہ بچے کی تربیت میں چیزیں اچھی نہیں ہیں. تو اس کو بٹھائیے، اس کو پوچھنے کی کوشش کیجیے کہ اس نے ایسا کیوں کی. تو بہرحال یہ غصہ جو ہے شیطان کا ہتھیار ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب شرمندگی رہ جاتی ہے اس میں پھر احساس ہوتا ہے کہ ارے غصے میں طلاق دے دی تھی، یا کسی کو گھر سے نکال دیا، یا کسی کے ساتھ برے الفاظ کہے. اس لیے کہ معذرت کرنے سے شاید وہ وقتی طور پہ معاف تو کر دیں، لیکن وہ جو الفاظ کا نشتر دل میں چبھ گیا وہ نکلنا اب ذرا مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہ معاف تو انسان کر دیتا ہے، لیکن کڑوی بات یاد رہتی ہے. تو جب بھی یاد آئے گی تو اچھا نہیں ہوگا، اس کے اثرات برے ہوتے ہیں. تو انسان پھر بلاؤں میں بھی گرفتار ہوتا ہے اپنی زبان کی وجہ سے. تو خود ہی کوشش کریں کہ اپنے اندر کنٹرول پیدا کریں. یہاں تک کہ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی کہ اپنے دادا علی مرتضیٰ کی طرح غلام اور کنیزیں خرید کے آزاد کیا کرتے. اور صرف آزاد نہیں کرتے تھے بلکہ پہلے ان کی تربیت کرتے تھے، ان کو ٹرین کرتے تھے تاکہ وہ معاشرے میں رہنے کے لیے بہترین افراد بنے، اور پھر ان کو آزاد کرتے. اور کئی تو جانا بھی نہیں چاہتے تھے کہ نہیں مولا اپنے در سے ہمیں الگ نہ کیجیے، لیکن مولا کہتے تھے نہیں، آپ لوگ جائیے، جا کے معاشرے میں رہیے. اور افراد پوچھتے تھے کہ یہ ہمارے محلے میں کون ایسا نیا فرد آیا ہے کہ ہر طرف لوگوں کو عادت پڑ گئی سلام کرنے کی، ہر طرف صفائی ہے، ہر طرف ایک دوسرے کا احترام ہے. تو جب ان سے پوچھتے تو وہ بڑے فخر سے، بڑے افتخار سے بتاتا کہ میں حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا آزاد کردہ غلام. تو جہاں غلام ایسے ہوں وہاں آقا کیسے ہوں گے، ان سے سیکھنے کی ضرورت. تو مولا کی عادت یہ تھی کہ جب یہ کنیزیں غلام خریدتے تھے تو ان سے کبھی کام نہیں لیتے، لیکن وہ خود ان کی خدمت کرنا چاہتے تھے کہ حجت خدا ہیں. تو ایک مرتبہ ایک کنیز نے کھانا بنایا، کھانے کا وقت آیا تو گرم گرم کھانا لے کے مولا کے حجرے میں آئی،
اور کیونکہ حجت خدا جو ہوتے ہیں ان کا ہیبت و جلال، ان کی خوبصورتی، ان کا نور جو ہے وہ ہر ایک سے برداشت نہیں ہوتا. جیسے ہی حجرے میں آئی تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تو گرم گرم کھانا اس کے ہاتھ سے مولا کے اوپر گر گیا. اب بہت زیادہ ڈر گئی، سوچنے لگی کہ اب مجھے کوئی سزا دیں گے، کیا ہوگا، یہ ہمارے آقا ہیں. تو فوراً اس نے، مولا کی تربیت یافتہ تھی تو اس نے آیت قرآن مجید پڑھی، جس کا میں نے بھی انتخاب کیا، کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. تو جیسے مولا نے اس آیت کو سنا تو فرمایا کہ انتی حر بوجہ اللہ، جا میں نے تجھے وجہ اللہ کے صدقے میں معاف، تو آزاد ہے، تو جا سکتی ہے. تو بہت خوش ہوئی کہ یعنی غصہ آنے کے بجائے انہوں نے مجھے آزاد کر دیا. تو بہرحال ائمہ طاہرین کی باتیں سننا، اس پہ بہرحال سبحان اللہ کہنا، ماشاء اللہ کہنا، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل جو شیعہ ہے وہ ان باتوں پہ عمل بھی کرتا. اور عمل کے لیے بہترین ایام ہیں ماہ رمضان کے، کہ جن دنوں میں آپ کو بہرحال یہ نصیب ہو رہا ہے کہ جتنا ہو سکے ہم کار خیر کر لیں، جتنا ہو سکے ان ایام میں، کہ یہاں پروردگار عالم کتنا کریم ہے کہ ایک آیت بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو پورے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. تو ہر عمل پہ بہت زیادہ وہ عطا کرنے والا ہے. تو کوئی اچھا کام شروع کیجئے کہ میں اس سال ماہ رمضان سے ہی غصے پہ کنٹرول رکھوں، اور کبھی کسی سے بلند آواز سے بات نہ کروں، کسی کی دل آزاری نہ ہو میری وجہ سے. اس پہ اگر آپ عمل کرتے رہیں تو کوئی بھی عمل اگر 40 دن تک علماء کہتے ہیں کہ کرتے رہنا کسی بات پہ، تو وہ انسان کی عادت بن جاتی ہے، پھر وہ ساری زندگی اس کو جاری رکھتا ہے. نماز شب شروع کرنی ہے، 40 دن تک پڑھتے رہیے تو عادت بن جائے گی، خود بخود آپ کی آنکھ کھلے گی. اور شیطان مردود کو تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے دو باتوں پہ. جب بہت زیادہ کوشش کے باوجود بھی جب مومن فجر پہ اٹھتا ہے تو شیطان اپنی ناک رگڑتا ہے، اور جب دوسرے مومن سے ملاقات کرتا ہے، کہ شیطان نے بڑی کوشش کی ہوتی ہے کہ دونوں کے مابین جو ہے وہ اختلاف رہے، نہ ملے، لیکن وہ جب پھر بھی ملتے ہیں تو وہ اپنی ناک رگڑتا ہے، اسے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو بہرحال اپنے اعزاء و اقربا، اپنے ملنے والوں کے خلاف دل میں رنجش رکھنے کی بجائے، ان سے ناراض ہونے کی بجائے، اس لیے کہ اگر انہوں نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا ہے تو وہ ان کا کردار ہے، ان کے اعمال نامے میں جائے گا. آپ اس کو اگر اسی طریقے سے جواب دیتے ہیں تو پھر ان میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں. تو غصے کو پی جائیے، چھوڑ دیجئے کہ کسی نے آپ کے ساتھ کیا کیا، اور فون پہ کبھی کبھی خیریت پوچھ لیا کیجئے. یہ نہیں ہے کہ آپ کا دل نہیں کر رہا ملنے کو، گھر نہیں جانا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آج کل تو سہولت ہے، فون پہ خیریت دریافت کیجئے. سلام دعا تک ضرور اپنے معاملات کو رکھیے، کیونکہ صلہ رحم کی وجہ سے ہی بہت سی چیزیں نصیب ہوتی ہیں. یہاں تک کہ جناب امیر علیہ السلام اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قطع رحم کیا تو اس کی زندگی کے 30 سال کم ہو جائیں گے، اور صلہ رحم کیا تو 30 سال بڑھ بھی جائیں گے. ہم خود اس چیز کا فیصلہ کریں کہ ہمیں کیا چاہیے. تو رشتہ داروں کو اس ماہ محرم میں اپنے غصے کو بالکل ایک طرف کر دیجئے، اور اپنے رشتہ داروں سے جو ناراض ہیں ان سے صلح کیجئے. آپ آگے بڑھیے، اس لیے کہ جو یہاں پہ جملے پہ بس میں اختتام کروں گی کہ ائمہ طاہرین فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن، دو مومنین اگر ناراض ہوں اور ایک مومن کہے کہ نہیں میں آج اپنے روٹھے ہوئے مومن بھائی کو منانے جاؤں گا، جیسے وہ گھر سے نکلتا ہے ہر قدم پہ اس کو حج عمرے کا ثواب نصیب ہوتا ہے. اور جب وہ اس کے گھر پہنچتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالی جنت کی بشارت دیتا ہے. جیسے ہی وہ اپنے بھائی سے ہاتھ ملاتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے، اپنے تکبر کو ایک طرف رکھ دیتا ہے کہ نہیں میرا قصور نہیں تھا، میں کیوں آگے بڑھوں، میں پہل کیوں کروں، تو اس کو شہادت کا ثواب نصیب. اللہ، نہ جہاں بندوق اٹھائی، نہ تلوار چلی، اور صرف اپنے ناراض مومن بھائی کو منانے کے لیے اس کی وجہ سے آپ کو شہادت کا رتبہ بھی نصیب ہو. تو یہ وہ بہرحال ایسے اعمال ہیں کہ جو ہمارے برزخ میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گے. اللہ جانے کس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بخش دے اور ہمارے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کرے اور آخرت میں بھی. تو بس اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. یہ غصہ، یہ ناراضگیاں، ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے اندر برداشت پیدا کیجئے. یہی چیزیں، ہر اچھائی انسان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر پسند آ گئی تو اس کی اولاد میں، اس کی نسلوں میں منتقل ہو جائے. تو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اپنی عاقبت کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا فانی ہے، سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے. لیکن آخرت کو جو ہے وہاں پہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. تو بہتر ہے کہ یہاں
کی جو 60-70 سال کی زندگی ہے اس میں کچھ ایسے کار خیر کر جائیں جو وہاں کی زندگی کے ہمارے کام آئیں. اور مومن وہی ہے جو دنیا کے ذریعے آخرت خرید. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی عبادات کو قبول کرے, ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں بس قبول کر لے اور گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. آپ جتنے بھی مومنین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں بیماریاں دور کرے, آپ کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے نصیب فرمائے. جتنے بہن بھائی ہمارے دنیا میں بسے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے. اور آئندہ ماہ رمضان سے پہلے ہمیں ہمارے مولا و آقا کا ظہور دیکھنا نصیب کرے اور اگلا ماہ رمضان اپنے مولا کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.